ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ علم دین کی تعلیم کی خاطر، بیان کی تعلیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی کہ میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اسی دوران اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔
گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ بولا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا کہ تجھے اس خدا عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا کہ اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا کہ یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا ہے، اور ایک اس شخص کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ علیہ السلام، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا کہ تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر آئے، کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں، وہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اور ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص واپس آیا وہ دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام دکھایا اور یہ دونوں لالچی بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے سونے اور تینوں لاشوں کے طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، پس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، نہ مجھ کو عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول
اللہ عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ بری بلا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ اب یہ لالچ کہتے کس کو ہیں؟ لالچ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہرس یعنی لالچ کیا ہوتی ہے؟ سنیے، کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرس یعنی لالچ، اور ہرس رکھنے والے کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ لالچی جو ہوتا ہے نا، یہ مال و دولت کا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہرس یعنی لالچ کسی شے کی مزید خواہش کا نام ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مال ہو یا کچھ اور۔ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہتے ہیں، مزید کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جائے گا، نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص کہا جائے گا، اور گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہا جائے گا۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ لالچ اور ہرس کا جذبہ یہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہرس، لالچ یہ ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو نا، دودھ پیتا بچہ، یا کڑیل جوان ہو، یا پھر 100 سال کا بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، افسر ہو، مزدور ہو، غریب ہو، امیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، یعنی یوں لگتا ہے جیسے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی ہرس ہوتی ہے، یعنی کسی کو نیکیاں حاصل کرنے کی ہرس ہوتی ہے، تو کسی کو مال و دولت، جاہ و حشمت، عزت و شہرت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ تو تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے کہ لالچ یہ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان تو ایک طرف رہے، ہرس، لالچ یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بڑی دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ 3 ذی روح ایسے ہیں جو کل کے لیے بچا کر رکھتے ہیں: ایک انسان، ایک چیونٹی اور ایک چوہا۔ یہ 3 ذی روح ایسے ہیں کہ جو بچا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، بلکہ کتے کا لالچ مشہور ہے۔ یہ کتا جو ہے بڑا لالچی ہوتا ہے، بڑا حریص ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی مرا ہوا جانور کھانے کو مل جائے تو اکیلے ہی اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس دوران دوسرا کتا وہاں نکلے تو اس کو پھٹکنے نہیں دیتا، بونک بونک کر اس کو بھگاتا ہے۔ تو یہ لالچ جو ہے نا، یہ بری بلا ہے۔ اور اس ضمن میں بڑی دلچسپ حکایت لکھی گئی کہ کتا جو ہے بہت بھوکا تھا، کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک ہڈی ملی جسے اس نے منہ میں دبا لیا، ایک نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ ایک دم اس کی نظر نہر میں پڑی تو اسے پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ میرے آس پاس ایک اور کتا بھی ہے،
جس کے منہ میں ہڈی ہے. اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ دوسرے کی ہڈی چھین لوں، مگر جلد ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ چھوڑو، میرے پاس بھی تو ایک ہڈی ہے. سوچ جو ہے لالچ پر غالب نہ آ سکی، چنانچہ اس کے دل میں پھر سے یہ خواہش جاگی کہ اگر ایک کے بجائے 2 ہڈیاں مل جائیں تو خوب مزہ آئے گا. یہ سوچ کر اس نے دوسرے کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا، مگر وہ صرف ایک بھونک کیا اور اس کی ہڈی پانی میں چلی گئی، اور وہ پانی کے بہاؤ میں بہتی ہوئی آگے نکل گئی. تو یوں وہ لالچی کتا جو ہے دوسری ہڈی حاصل کرنے کے چکر میں ایک ہڈی بھی گنوا بیٹھا. تو لالچ بری بلا ہے. تو اس طرح کی جو لالچ ہے نا، یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ اچھی نہیں ہے. اور اگر اللہ نصیب کرے کہ آخرت کی فکر نصیب ہو جائے اور دنیا کی محبت میں زیادتی اور آخرت کی الفت میں کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بہت بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور اور گناہوں کے دلدل میں پھنستی نظر آ رہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا اگر ایک نوجوان ہے، وہ قطار میں لگ کر، لائن میں لگ کر گھنٹوں فلم کا ٹکٹ خریدنے کے لیے تو تیار ہے، یعنی گھنٹوں وہ فلم کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لائن میں بھی لگے گا، پھر گھنٹوں فلم دیکھ کر اپنا وقت اور اپنی آخرت بھی برباد کرے گا، لیکن نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرتا ہے. کئی گھنٹے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑے مختلف فحش فلمیں، ڈرامے یہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب علم دین حاصل کرنے کے لیے 100% شریعت کے مطابق چلنے والے مدنی چینل کو آپ دیکھا کریں، تو نفس و شیطان یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اگر ہم دن بھر اپنا غور کریں تو کئی اخبارات پڑھتے ہیں، کئی اخبار پڑھیں گے، جو اخبار بھی ہاتھ میں آئے گا اس کو پڑھیں گے، بلکہ کئی مہینوں پرانا بھی اخبار ملے گا نا وہ بھی پڑھیں گے. بلکہ بعض کی تو اتنی عادت ہوتی ہے کہ اگر روٹیاں لینے گئے مثال کسی روٹی والے کے پاس اور اس نے کسی کاغذ میں اگر اس کو لپیٹ کے دیا تو وہ کاغذ بھی پڑھے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. تو حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اخبارات میں تو بڑا الٹا سیدھا خبریں ہوتی ہیں، بڑی الٹی سیدھی خبریں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے. لیکن قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی فرصت اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گندی صحبتوں میں، بری صحبتوں میں، فضول صحبتوں میں، فضول گیدرنگ میں یہ جانے کے لیے ہمارا بڑا دل کرتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے چلیں جناب مسجد میں علاقائی دورہ کریں تاکہ مسجدیں آباد ہو جائیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بڑی آزمائش ہے کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. تو واقعی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی جائزہ لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہماری جو زندگی ہے نا یہ تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جبکہ نامہ اعمال یہ نیکیوں سے خالی ہے. تو یاد رکھیے نیکی یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. پہلی وہ جن کا کرنا ہم پر فرض یا واجب ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، ان کی ادائیگی پر ثواب اور عدم ادائیگی پر عتاب. اور دوسری نیکیاں وہ جو مستحبات کے درجے میں ہیں، جیسے نوافل، تلاوت قرآن وغیرہ، اگر کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں مگر ثواب سے محروم ضرور رہیں گے. تو آخرت کے طلبگار کے لیے، یعنی یہ سمجھے کہ جو نیکیوں کا لالچی ہو
تو وہ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحبات پر بھی عمل کرے گا کہ میری زندگی مختصر ہے، میں اس مختصر سی زندگی میں اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں جمع کروں. اور یہ بظاہر مشکل نہیں ہے. جی ہاں، دن بھر میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم نیکیوں سے اپنے نامہ اعمال کو سجا سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ امیر اہل سنت فرماتے کہ جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ یہ ایک نیکی جسے میں معمولی سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ایک نیکی میرے لیے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمارا ذہن بنے گا نہیں کرنے کا. اور یاد رکھیے قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا. ایک عبرتناک روایت ملاحظہ کیجئے، چنانچہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا کہ ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے. باپ کہے گا میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا. بیٹا جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو کرم سے تیرے عرش کا یا الہی، کرم سے تیرے عرش کا یا الہی. خدایا مجھے بے حساب بخش دینا، خدایا مجھے بے حساب بخش دینا. میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو گویا ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے نیکیوں کا حریص بننا ہے. مجھے نیکیوں کا حریص بننا ہے، اپنے نامہ اعمال کو مجھے نیکیوں سے سجانا ہے. اور جب یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے نیکیاں جمع کرنی ہیں، تو اب نیکیوں کی طرف رجوع کریں گے، مائل ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ اس کا بہترین طریقہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے فضائل جانیں، کہ جب نیکیوں کے فضائل کی معلومات ہوگی تو وہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا اور جذبہ بھی ملے گا. مثلا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز یہ اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز یہ پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمازی کو قیامت کے دن میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اب جب یہ فضائل پتہ ہوں گے، نماز چھوٹے گی؟ نماز نہیں چھوٹے گی.
تو پتہ چلا کہ نیکیوں کے فضائل جب جانیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا. اور پھر یہ بھی ایک عمومی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. تو اگر نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ذہن بنائیں کہ فرائض و نوافل کے ساتھ ساتھ، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی میں اپنے معاملات میں شامل کروں گا. کیونکہ بعض اوقات عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں تو ثواب زیادہ ملے گا. وضو کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے نماز کی. اب وضو تو کر رہے ہیں لیکن اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو ہم نے سنا کہ وضو کرنے سے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان اعضاء کے گناہ جڑتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو وضو کرتا ہے سارے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ یہ پڑھنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اسی طرح ذکر اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جو ان تسبیحات میں سے ایک تسبیح پڑھے گا ایک مرتبہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا. جو دنیا میں درخت لگوائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جنت میں بھی جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح درود پاک پڑھنا. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. آتے جاتے غور کریں تو بہت سا وقت ہمیں درود خوانی کے لیے مل جاتا ہے لیکن ہم درود پاک پڑھنے سے غفلت کرتے. اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، جواب دینے کی اگر توجہ ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق مرد مسلمان کو ہر کلمے پر جو اذان کا جواب دیتا ہے تو ہر کلمے پر اسے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اب اذان میں 15 کلمات ہیں تو گویا ہر اذان پر 30 لاکھ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. اقامت میں 17 کلمات ہوتے ہیں، 34 لاکھ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. ہمارا توجہ نہیں ہوتی. مسلمان سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو گرم جوشی سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے نیکیاں حاصل کر سکتے. پھر کئی ایسے دن بھر میں معاملات ملتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں. مثال اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، ہم بیٹھے ہیں، اگر وہ آیا ذرا سا سرک کر اس کے لیے جگہ کشادہ کر دی، اس آنے والے کو مزہ آئے گا کہ بھائی مجھے ویلکم کیا ہے. آنے والا آئے، کوئی ایسا شرعی حرج نہ ہو، معانقہ کریں، سلام کریں، گلے ملیں اس سے، تو یوں گرم، پھر تحفہ دیں، اس سے محبت بڑھتی ہے. پھر اس طرح کئی ایسے معاملات ہیں. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت سارے موقع ملتے ہیں. خود ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس طرح کی نیکیاں حاصل کرنے کے کئی مدنی پھول اپنے مدنی انعامات میں عطا فرمائے کہ مدنی انعامات کے مطابق جیسے اب امیر اہل سنت فرماتے کہ کیا دن بھر بیٹھنے میں قبلہ رخ بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرماتے تھے قبلہ رخ بیٹھنے پر. تو ہم بھی گھر میں جانتے ہیں قبلہ رخ اس طرف ہوتا ہے تو کوشش کریں یاد کر کے، نیت کر کے کہ تعظیم قبلہ کے لیے میں قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ رہا ہوں. کھانا تو کھاتے ہی ہیں، بیٹھ کر بھی کھاتے ہوں گے. ذہن نصیب کہ قبلہ رخ بیٹھیں گے تو یہ اور مزید برکت مل جائے گی. مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے وقت بھی اس طرح کی ترکیب بنائے. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اب آخر وہ کون سا ایسا ذریعہ بنائے کہ جس میں ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو بہترین کھلاڑی بننا ہوتا ہے وہ کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے.
کسی کو اداکار بننا ہوتا ہے، وہ اداکار کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. کوئی جناب کوئی فن تقریر بڑی زبردست کرتا ہے تو اس کو دنیاوی طور پر منصب شہرت پانے کے لیے وہ ان کو آئیڈیل بناتا ہے. تو عموماً دیکھتے یہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا منصب پانا چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. تو جس طرح مال و دولت کے حریص لوگ مالدار کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو مجھے بھی انہی کی طرح مالدار بننا ہے. یعنی وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ مجھے اسی کی طرح مالدار بننا ہے، تو مالدار کو آئیڈیل بناتا ہے. تو ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ پانے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو آئیڈیل بنانا پڑے گا کہ یہ اسلاف اور یہ بزرگان دین کیسے تھے، یہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. تو آئیے اس ضمن میں آپ کو چند اسلاف صحابہ اور بزرگان دین کے واقعات عرض کرتا ہوں کہ ان کے اندر نیکیاں حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا. اب دیکھیں یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو زندگی میں ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ اے صدیق آپ جنتی ہیں، اے عثمان آپ جنتی ہیں، اے عمر آپ جنتی ہیں، اے علی آپ جنتی ہیں. 10 عشرہ مبشرہ ایسے جن کو جنتی ہونے کی بشارت فرمائی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے. پھر پوچھا اچھا آج تم میں سے کسی نے جنازے میں شرکت کی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں نے. پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے. ارشاد فرمایا آج تم نے سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے. تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ فیضان صدیق اکبر ہمیں بھی عطا فرما دے، ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ ہوا. شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے. چنانچہ منقول ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا تو ایک صحابی فرماتے کہ میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام پر نہیں اٹھیں گے. چنانچہ ہم نے عرض کی یا امیر المومنین نماز. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا اللہ کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں نماز ادا کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ بوقت شہادت تلاوت قرآن کر رہے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ان اسلاف اور بزرگان دین کی زندگیوں پر غور کرتے جائیں کہ نیکیاں حاصل کرنے کے کیسے حریص تھے. حضرت سیدنا کہمس بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے. جب فارغ ہوتے چلنے کی سکت باقی نہ رہتی اس کے بعد بھی قناعت سے کام نہ لیتے بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس سے فرماتے اے ہر برائی کے مرکز اب دوسری عبادت کے لیے اٹھ. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آخری عمر میں کمزور ہو گئے تو روزانہ 500 رکعتیں پڑھا کرتے. اس پر بھی یہ فرماتے کہ افسوس میں نے آدھی عبادت کم کر دی. سیدنا صفوان بن سلیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ بالفرض اگر آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. یعنی ان کے پاس
عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جگا کر رکھے۔ جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمیوں تکلیف کے سبب سو نہ سکیں، کیونکہ اے سی تو کجا، وہاں تو پنکھا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان کی حالت ہوا کرتی، اور یہاں تک لکھا کہ سجدے میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ فرمایا کرتے کہ یا اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلاف اور یہ بزرگان دین، حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد الحدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزے کے سبب۔ پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ زندگی میں مطلب ہم فائدہ اٹھا لیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ رات کو اگر نیند کے سبب عبادت میں کمی ہوتی تو اپنے منہ پر چھینٹے مارتے تھے، یہ جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ مرض الموت ہوتا، یہاں تک لکھا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے کہ حضرت سیدنا بشر بن حارث مرض الموت میں مبتلا تھے۔ کسی نے آ کر سوال کیا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قمیص اتار کر اسے دے دی، اپنے لیے ادھار کپڑا حاصل کیا اور اسی میں انتقال فرما لیا۔ تو یہ ان کی زندگیاں تھیں۔ خود صدر الشریعہ بدر الطریقہ آپ کے شب و روز کے بارے میں جو علماء نے لکھا وہ یہی کہ آپ دن بھر یعنی فجر پڑھتے، ضروری وظائف تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ اپنے پریس پر کام کرتے، پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر پھر پریس پہ کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے، نماز مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتاوی نویسی کا انجام دیتے، اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً رات 2 بجے آرام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آخر زمانہ حیات تک کم و بیش 10 برس تک روزمرہ یہی معمول رہا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی علیہ رحمہ کے اس جدول پر اس دور کے اکابر علماء حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا علیہ رحمت الرحمن فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہیں، اور وہ بھی ایسی جو کبھی فیل نہ ہو۔ تو یہ آخرت کا ان کو جذبہ ہوا کرتا تھا، یہ نیکیاں حاصل کرنے میں حریص تھے۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس معاملے میں کورے ہیں، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ کیا تجھے احساس ہے؟ کبھی غور کریں کہ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، کچھ دور دور تک اس کا پتہ نہیں، اور ہماری خواہشات ہیں، ہمارے انداز ہیں کہ شب و روز گناہوں میں گزرتے جا رہے ہیں۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ گناہ یہ ایمان کی بربادی کا بھی سبب بنتے ہیں، گناہ قبر میں عذاب کا بھی سبب بنتے ہیں، گناہ آخرت میں رسوائی کا بھی سبب بنیں گے۔ جی ہاں، یہی گناہ جہنم میں داخلے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیوں کی حرص بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، یہ اپنا معمول بنائیے۔ اور گناہوں کی حرص سے بچنے کا ایک بڑا پیارا نسخہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس طرح نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کے فضائل ہم نے جانے، اسی طرح جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں پر ملنے والی سزاؤں کا حال یہ بھی
ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے بیانات مدنی چینل کے سلسلے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہماری تربیت کا بہترین ذریعہ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے ان گناہوں کے سبب ایمان ضائع ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گناہ کرنے والوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے گناہ کرنے والے، تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب تو کوئی گناہ کر لے تو اس کے بعد اس سے بڑا گناہ نہ کر۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تو نے کیا۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے پر دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر تیرا دل اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عز و جل تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے، کہ ورنہ حالت یہ ہے کہ جو خواہشات ہیں، جو زندگی میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جو ذہن بناتا ہے، تو یاد رکھیے کہ خواہشات ایسی چیز ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے ہرس۔ اس میں ایک بڑی عبرت ناک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے ملنا جلنا تھا، میں اس کو بڑا عبادت گزار سمجھتا تھا، خوف خدا سے وہ گریہ وزاری کرتا تھا، ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کافی دن ہو گئے مجھے دکھائی نہ دیا، جب معلومات کی تو پتا چلا بہت بیمار اور کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر گیا، وہ صحن میں ایک بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، اس پر غشی طاری ہوئی۔ میں نے 2-3 مرتبہ تلقین کی، اس نے پھر مجھے دیکھا، پھر غشی طاری ہوئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائی منصور، اس کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، تہجد، راتوں کا قیام؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا، میرے بھائی یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہ تھا، میں عبادت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اللہ کیا کرتا، لیکن جب میں تنہا ہوتا، کمرے کا دروازہ بند کر کے برہنہ ہو کر شراب پیتا، اپنے رب عز و جل کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول رہتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ اپنی بیٹی سے قرآن منگوایا، حرف بہ حرف پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ یاسین تک پہنچ گیا۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے میری سن لی، میں صحت یاب ہوا۔ کچھ عرصے تو میں صحیح رہا، پھر گناہوں میں مبتلا ہوا۔ اسی طرح میں 2-3 مرتبہ توبہ کی، آخر ایسا مجھ پر آفت نازل ہوئی کہ مجھے قرآن بھلا دیا گیا، اور میری زبان پر اب یہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سننے کے بعد اس کی بے بسی پر آنسو بہاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ابھی میں اپنے کمرے کے دروازے تک نہ پہنچا کہ مجھے خبر ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ گناہ ایمان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ گار ہوں میں لائق
گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں بھری، سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی،